السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور بالکل بھی مجھے ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا ویڈیو شیڈیو بنانے کا، تو سوچا کہ چلو ایک چھوٹا سا ولاگ بنا لیتے اپنے گھر کا۔ تو بس کام وغیرہ ہی کر رہی تھی، فری تو میں ہو چکی ہوں، ابھی تھوڑی دیر بیٹھی ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا اپنا پڑھائی کرنی ہے، پھر اپنے بقایا کام کرنے ہیں، کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، صفائی چل رہی ہے گھر میں، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب صفائی ہو رہی ہے تو بندے کو تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں میں اپنی کتابیں آپ سب کو دکھاتی ہوں، کیونکہ میں ابھی جا رہی ہوں اپنی اسٹڈی کرنے، تو میں آپ سب کو بھی دکھاتی ہوں۔ اوکے، تو یہ ہے تفسیر نور، اور یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہے ائمہ معصومین کے فرمان کے مطابق، وہ آپ سب کو یہاں آرام سے مل جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک ایک آیت کا ایک ایک ترجمہ، اور اس کے ریلیٹڈ امام نے کیا فرمایا، کیا ہے، کس کے لیے آئی، سب کچھ وہ بہت ہی زبردست ہے، ہر طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ اگر اس سے پڑھیں، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی، یہ بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے۔ اب میں اپنی دوسری کتابیں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، یہ پورا اس کا نا سیٹ اپ ہوتا ہے، مطلب یہ ایک جلد ہے، یہ دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، یہ پوری 10 کتابیں ہیں۔ یا اللہ، میرے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی، اتنی ماشاءاللہ بڑی ہیں، بھاری ہیں۔ تو یہ پوری اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ پوری 10 کتابیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس ابھی 5 ہیں، آگے کی 5 میں نے اور بائی کرنی ہے، بٹ ابھی تھوڑا پاسبل نہیں ہے، لیکن میں جلد لوں گی۔ تو یہ میں اگر آپ سے کہوں کہ بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ پڑھیں، اگر آپ کو اسلامک نالج حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر انسان کو قرآن سے ریلیٹڈ معلومات اور ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اپنے دین کے بارے میں، اپنی قرآن کے بارے میں، کیونکہ سب سے بیسٹ ہمارے لیے قرآن ہے، اور اسی کے بارے میں اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے تذکرہ الطحال۔ یہ ہے پورے 12 اماموں کے نام سے منسوب ہے۔ امامت کی زندگی سے لے کر، ان کے واقعات سے لے کر امام کی شہادت تک، ہر امام کا اس میں ذکر موجود ہے، اور یہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، بہت انفارمیشن والی ہے، کافی زیادہ اچھی ہے۔ اسے آپ پڑھیں تو یقیناً آپ کو جو ہے کافی ساری معلومات ملیں گی دین سے ریلیٹڈ۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں، بہت بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی دوسری کتاب دکھاتی ہوں، اور یہ ہے شہید محسن نقوی صاحب کی کتاب، جس میں ان کی تمام مجالس اور تمام اشعار کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح اہل بیت سے ریلیٹڈ شاعری کا اور ان سے ریلیٹڈ مجالس کا پڑھنے کا، سننے کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے، شاعری کا اگر خصوصاً آپ کو بہت شوق ہے، تو یہ بیسٹ کتاب ہے آپ کے لیے، آپ اس سے لازمی ریڈ کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ پسند نہ آئے، کیونکہ یہ بہت اچھی ہے، ائمہ معصومین سے ریلیٹڈ اور شاعری سے ریلیٹڈ۔ اور پھر یہ ہے ایک کتاب، اس کا نام ہے سلیم بن کیس حلالی۔ یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں سب سے پہلی کتاب ہے کہ جس میں باغ فدق کا ذکر پورا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس سے بھی ریڈ کریں، یہ میرے خیال سے آپ کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ بہترین کتاب ہے اور ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ سلیم بن کیس حلالی، اور اس کے رائٹر ہیں علامہ ملک محمد شریف صاحب۔ تو آپ اس سے پڑھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کتاب بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری کتاب کی طرف، اور یہ ہے سیرت امیر المؤمنین جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر، آپ کی پیدائش سے قبل سے لے کر آپ کی شہادت تک کا ہر واقعہ، ہر چیز، ہر جنگ، سب کچھ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور اگر میں جتنے بھی اہل تشیع ہیں اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کتاب کو لازمی ریڈ کریں، اس لیے کہ یہ دنیا کی سب سے نایاب اور بہترین کتاب ہے، کہ اس میں مولا سے ریلیٹڈ ایک ایک بات، ایک ایک چیز، مولا کو کیا پسند تھا، امام کیا گفتگو کا طریقہ، امام کیا پسند فرماتے تھے، کیا کپڑے پہنتے تھے، مولا کو غذا کون کون سی پسند تھی، کون سا مشروب پسند تھا، ہر چیز اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی بہترین کتاب ہے، آپ پڑھیں تاکہ دین سے ریلیٹڈ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور پھر یہ ہے مصباح المجالس، یعنی مجلس سے ریلیٹڈ۔ تو جو بھی لوگ ہیں جن کو میری طرح مجلس جو پڑھتے ہیں یا جن کو مجلس سیکھنے کا شوق ہے، ان کے لیے میں بولوں گی سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس میں مجلس پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ مجلس کی ترتیب ہے، کیسے آپ ایک قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں، پھر واقعات سے ریلیٹڈ، پھر احادیث، مسائل، فضائل، ہر چیز
فضائل مصائب سب اس میں موجود ہیں، اور مطلب پوری مجلس اس میں لکھی ہوئی ہے جو آپ کے لیے پڑھنے، جو نئے جوان نسل پڑھنے لگتی ہے مجلس، ان کے لیے یہ بہت ایزی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور پڑھیں تو یہ آپ کی نالج میں یقیناً بہت اضافہ کرے گی، بہترین ہے، اچھی لگے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اب باری ہے مفاہیم کی۔ یہ بھی 3 کتابوں پر، 3 جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور یہ بھی ہے قرآن سے ریلیٹڈ ہی، یعنی کہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت چھوٹی سی اس میں موجود ہوگی، پھر وہ آیت سے ریلیٹڈ ہی آپ کو ایک ورڈ کا ترجمہ خود کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو الفاظ معنی سکھائے جاتے ہیں کہ قرآن کے کس لفظ کا کیا معنی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں اور آپ کی تجوید بھی اس سے اچھی ہو جاتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی عربی بھی آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے، اور آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کی یہ تفسیر ہے۔ تو یہ بھی بہترین کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اگر آپ اس کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے سب سے اچھی ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ اس سے بھی پڑھیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہماری نیکسٹ کتاب ہے عروج سعادہ، معراج السعادات۔ انسان کے اخلاق سے ریلیٹڈ، انسان کی جو ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا بولتے ہیں، کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور آپ کے حسن اخلاق سے ریلیٹڈ ہر چیز سے متعلق اس کتاب میں ذکر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی سیرت کا مالک بنوں، ایک اچھی زبان رکھنے والا بنوں، ایک اچھا مومن بنوں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بہتر سے بہترین انسان بننا، تو یہ بہت بہترین کتاب ہے اس انسان کے لیے۔ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ ائمہ معصومین کی اور رسول خدا سے، انبیاء سے ریلیٹڈ کتاب ہے یہ بھی۔ اور یہ کتاب ہے امام حسین علیہ السلام اور مقتل سے ریلیٹڈ، یعنی یہ مصائب کی کتاب ہے، امام حسین اور عاشورہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو وہ لوگ جو مجالس پڑھتے ہیں اور وہ جن کو مصائب سننا اور مصائب بیان کرنا ہوتا ہے، یا جو بھی مصائب سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہترین ہے، کیونکہ اس میں تفصیل کے ساتھ امام علیہ السلام کی مظلومیت، مولا کے تمام مصائب اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ بآسانی مل جائیں گے۔ اور یہ ہے انقلاب حسین، امام علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی مولا حسین علیہ السلام سے۔ اس میں جو ہے آپ کو امام کا مدینے سے نکلنا اور کربلا تک پہنچنا، اس کی پوری معلومات آپ کو اس میں ملتی ہے، اور کافی، اور وہ لوگ جنہوں نے خود سے کتابوں میں حدیثیں گڑھ کے جھوٹی لکھی تھیں، اس سے ریلیٹڈ مطلب تاریخ کے تمام حقائق اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ بھی بہت اعلیٰ اور بہت بہترین ہے۔ اس کے رائٹر ہیں شیخ محمد مہدی شمس الدین، اور اس کتاب کا نام ہے انقلاب حسین علیہ السلام۔ اور یہ کتاب ہے ریحانہ کربلا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں اچھا، کیونکہ بعض علماء کرام کے نزدیک یہاں پر عمر سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے، کہیں روایت میں 4 سال بیان ہوتی ہے، کسی روایت میں 6 سال، کسی میں 3 سال، حتیٰ کہ تاریخ میں 7 سال عمر مبارک بھی لکھی گئی ہے۔ تو وہی چیزیں جو میرے خیال میں ہر مومن کو پتہ ہونی چاہیے اپنی دین سے ریلیٹڈ، ائمہ معصومین سے ریلیٹڈ، تو وہ اس میں پوری معلومات کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ شہزادی سکینہ پہ ہے یہ کتاب، اور نہ صرف بی بی کی معلومات اس میں آپ کو ملتی ہے، یہاں تک کہ اس میں معجزات بھی موجود ہیں، شہزادی سکینہ کے معجزات جو انہوں نے قید خانے میں دکھائے ہیں، یا ان کی منت ماننے سے لوگوں کی جو دلی حاجتیں اور جو مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں مکمل لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ شہزادی سکینہ سے ریلیٹڈ بہترین کتاب ہے۔ اور یہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام کی ایک جھلک، یعنی امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا، ظہور کی کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ظہور کے بعد جو پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس وقت ایک انسان کیا کرے گا، کیا بچوں کا اس میں کیا کردار ہوگا، خواتین کا کیا کردار ہوگا، اس سے ریلیٹڈ اس پوری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے، اور میرے نزدیک یہ
بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، کیونکہ آپ کی نالج میں اضافہ کرتی ہے، اور ہر وہ کتاب جو آپ کی نالج میں اضافہ کرے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کتاب حضرت بہلول یگانہ سے متعلق ہے۔ وہ لوگ جو عاشق اہل بیت ہیں، جو بہت زیادہ مولا کے، ہر مومن مولا کا چاہنے والا ہے اور مولا کا دیوانہ ہے، اور جو ان کے قصوں کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ کون تھے، ان کا کیا نام تھا، یہ کہاں سے تھے، اور ان کو بہلول کیوں کہا جاتا ہے، ان کے کیا کیا واقعات ہیں، کب کیا کیا، ساری معلومات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی بہترین ہے آپ لوگ کے لیے اگر میں کہوں تو۔ اور اس کے بعد میری کتاب آتی ہے 250 سالہ انسان۔ یہ آپ نے تفسیر دیکھی ہے نا، یہ اس پہ تصویر لگی ہوئی ہے رہبر صاحب کی، تو جناب خامنہئی صاحب کی تصویر اس میں متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ائمہ معصومین کی سیرت سے متعلق ہے یہ بھی، لیکن اس میں تفصیل بہت زیادہ، اور یہ خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک، جناب کے رہبر کے ہاتھ سے خود لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بہترین ہے، کیونکہ نالج میں آپ کی اضافہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کوئی چیز دین کی، خصوصاً جب انسان دین میں سیکھنے کے لیے کچھ نکلتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کا اندر سے دل روشن ہوتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو انسان باقاعدہ طور پر خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ویسا ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسا مولا دیکھنا پسند فرماتے ہیں، اور یہ بہت بہترین ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ اس چیز میں سرچ کرے، پڑھے لکھے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ ایک انسان کی نالج میں اضافہ ہو۔ اور یہ ائمہ معصومین بھی فرماتے ہیں کہ بہترین ہے وہ انسان جو اپنے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، سپر برین ان اسلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جتنے بھی لوگ جو کیمسٹری تھیوری اور پڑھتے ہیں بایولوجی وغیرہ، تو ان کے لیے یہ بہت بہترین ہے، کیونکہ اتنا آپ کو پریکٹیکل اور نومیریکل سے سمجھ نہیں آتا ہوگا جتنا بہترین انداز میں مولا نے ارشاد فرمایا۔ آپ مولا کی اذان ہو رہی ہے، ویٹ۔ اس میں مشہور سائنسدانوں کے واقعات اور سائنسدانوں کے جتنے بھی تجربات ہیں، جن میں جابر بن حیان کا بھی ذکر ہے کہ جب اس کی مولا سے ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی، کیا کیا اس نے سوال کیے، وہ سب اس کتاب میں بہترین انداز سے موجود ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے اگر وہ اسے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور یہ ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، مطلب الگ الگ سورہ ہے جن کی تفسیر اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ الگ الگ صورتوں کی کتاب اس میں موجود ہیں، یہ دیکھیں اس طرح۔ یہ کتاب ہے شجاعان کربلا، امام علیہ السلام اور 72 شہیدان کربلا کا اس میں پورا ذکر موجود ہے، مطلب تمام شہداء کا، کہ وہ کہاں سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیسے مولا کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئے، اس میں ذکر موجود ہے، اور ساری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے میں کہوں کہ بہت ہی بہترین کتاب ہے شجاعان کربلا، کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں ان سب سے ریلیٹڈ، ان کے خاندان قبیلے سے ریلیٹڈ۔ اور یہ چھوٹی سی کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے نوحوں کے لیے، کبھی کبھار اگر نوحہ پڑھنا ہوتا ہے تو میں اس سے پڑھ لیتی ہوں، یہ میں نے رکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد میری ایک لاسٹ کتاب رہ گئی، ہاں، اور یہ سب سے بیسٹ، سب سے بہترین جو لاسٹ کتاب میں دکھانی تو مجھے فرسٹ چاہیے تھی، بٹ سب باقی کتابیں دکھاتے دکھاتے رہ گئی۔ نہج بلاغہ سب سے بہترین کتاب، قرآن کے بعد اگر ہمارے اہل تشیع میں جو سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے وہ نہج بلاغہ ہے، کہ جس کا مطالعہ کرنا، اور اکثر اس کا مطالعہ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، ہندو، عیسائی ہر کوئی کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں لکھا ہی اتنی بہترین اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے، ایک ایک لفظ جو مولا نے اپنی خوبصورتی میں بیان کیا ہے، خط ہو گئے، اقوال ہو گئے، خطبات ہو گئے، ہر چیز کہ بندہ پڑھتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عشق جھلک رہا ہے، مطلب زندگی قربان ہے ان لفظوں پہ، بہت ہی اعلیٰ، سب سے میری موسٹ فیوریٹ کتاب اگر میں کہوں تو نہج بلاغہ، بہت بہترین، سب سے اعلیٰ کتاب۔ تو یہ کچھ چھوٹی سی کلیکشن تھی میری، جتنی بھی تھی میں نے آپ سب سے شیئر کی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک کتاب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تو لازمی پڑھیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ دنیا داری میں آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ جو دین کی نالج ہے نا،
یہ آپ کو لازمی ہونی چاہیے. اور کیونکہ آپ دین پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ کو دنیا کیمسٹری بایولوجی فزکس ہر چیز سے ریلیٹڈ بھی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے آپ کی دین ہی ہے. جب آپ کا دین آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نا پھر آپ کو دنیا اور آخرت جیتنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اسی کے ساتھ پھر اپنا چلتے ہیں. پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.